الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خالق کائنات اور مالک کائنات کی بے پایا اور بے حد و حساب عنایات اور نوازشات کا سلسلہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوسیلہ مصطفیٰ جاری و ساری ہے، اور اس امت میں سے بہترین وہ افراد ہیں کہ جن کی زندگیاں مزین ہوں گی، جن کے پاس ایسی ذات راہ کی دولت ہوگی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایسی جماعت صالحین کی ہوگی، اولیاء کاملین کی ہوگی، اہل جنت کی ہوگی، اہل اللہ کی ہوگی، اللہ کے دوستوں کی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں تقوی اور اہل تقوی کی دولت کو جو اپناتے ہیں، اس سے اپنی زندگیوں کو مزین اور آراستہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ثمرات ہیں، جو انعامات الہیہ ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں، اس کے متعلق انشاءاللہ 15-20 منٹ کی گفتگو میں ذکر کریں گے۔ پہلی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرو۔ تقوی کے کئی معنی ہیں۔ بعض مقامات پر جیسے یہاں آیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور بعض مقامات پہ ہوتا ہے بچنا، اجتناب کرنا۔ تو مختلف معنی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے بھی مراد میں وہ معنی پایا جاتا ہے اجتناب کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہری موجود تو ہر جگہ ہے، لا موجود الا اللہ۔ اصل جو وجود رکھتی ہے ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، اللہ کے برابرے میں، اس کے مقابلے میں جو وجود ہیں ان کی نفی ہے، کیونکہ جس کو جو وجود ملا اس وجود برحق رکھنے والی ذات نے انسان کو وجود عطا فرمایا۔ تو لا موجود الا اللہ، حقیقت میں کائنات میں یہی ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ صوفیاء کرام کے درمیان دو عقیدے، ایک کہتے ہیں وحدت الشہود۔ نظریہ وحدت الشہود کیا ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی شہادت دے رہا ہے، یہ ہے وحدت الشہود۔ اور وحدت الوجود کیا ہے؟ وجود تو انسان بھی رکھتے ہیں، حیوانات بھی رکھتے ہیں، نباتات بھی رکھتے ہیں، کہ اپنی جگہ وجود رکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، ظاہری چلتے پھرتے ہیں، لیکن اصل میں وجود جو ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہے۔ تو لہذا لا موجود الا اللہ، یہ موجود نہیں ہے کہ انسان آتا ہے چند روز بعد زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو حقیقی جو وجود ہے، جو ذات ہستی موجود ہے، وہ خالق کائنات کی ہے۔ تو وحدت الشہود کائنات کا ذرہ ذرہ، پتے، چرند پرند، نباتات، حیوانات، انسان، ملائکہ، کائنات میں ہر چیز جو ہے کہ ایک ذات کی گواہی دے رہی ہے کہ خالق کائنات ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہ ہے وحدت شہود کا تصور صوفیاء کرام کے درمیان۔ اور کچھ قائل ہیں وحدت الوجود کے، وہ کہتے ہیں یار یہ ہمارا بھی وجود ہے، اللہ کی مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن یہ جو ان کا وجود ہے، یہ جو نظر آتے ہیں، ان کی جو وجود
عطا کرنے والی ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے۔ یہ محتاج ہیں ارے اللہ تعالیٰ کی اپنی زندگی کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، ارے اس زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس رب نے زندگی عطا کی ہے، یہ اس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا حقیقت میں ان کا وجود نہیں ہے، وحدت الوجود ہے اللہ تعالیٰ ہی کا وجود۔ تو دو تصورات ہیں صوفیہ کرام اور علماء اہل سنت کے نزدیک، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ۔ تو تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے، تقوی میں کہنا بچنا بھی ہوتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ سارے صحابی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ تو مرید ہے نا، وہ مرید چاہنے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب نے اللہ کی چاہت کو پیدا کر دیا تو وہ مرید مصطفیٰ ہو گئے، مرید الہی ہو گئے۔ آؤ قربان جائیں سیدنا عمر فاروق کے، وہ تو مراد مصطفیٰ ہے۔ حضور نے ان کو چاہا، حضور نے جب مکی دور میں جب انتہائی سخت ٹائم تھا ظاہری طور پہ، اور یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے کہ انبیاء علیہ السلام اور پھر سید الانبیاء امام المتقین حضور علیہ السلام کی ذات بھی ان مراحل سے گزری، ان سختیوں سے گزری، ان پریشانیوں سے گزری، ان گالی گلوچ دیتے تھے ان تانوں سے گزری، ان مذاقوں سے، سارے مراحل سے گزری۔ تو اس وقت سرکار دو عالم نے چھٹی بعثت کے چھٹے سال یہ دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن خطاب او عمر بن حشام، یا اللہ اسلام کو تقویت دے، طاقت دے، اسلام کو عظمت عطا فرما، اسلام کی شان و شوکت ہو۔ یا اللہ دو ہستیوں کے ذریعے، عمر بن خطاب جو خطاب کا بیٹا ہے، نمبر 1 دشمن تھے، یا عمر بن حشام ابو جہل کے ذریعے، ان کا نام ابو جہل کا، عمر بن حشام۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ دلوں کا حال جانتا ہے، وہ اللہ حضور نے مانگا عمر فاروق کو، فرمایا کہ یہ مکہ کے جو ظاہری اسلام میں جو رکاوٹ نظر آتے ہیں، یہ دو ہستیاں ہیں، ایک عمر بن حشام ہے اور ایک عمر بن خطاب ہے۔ تو حضور نے مانگا، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حال کو جانتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو سیدنا عمر فاروق کے حق میں قبول فرما لیا۔ تو سیدنا عمر فاروق وہ ہستی ہے کہ جن کو مراد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو حضور نے مانگا، حضور نے چاہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو وہ ہستی ہیں۔ تو جس کو مصطفیٰ نے مانگا ہو اس کے پھر انتخاب کا عالم کیا ہوگا، اور جس کو حضور کی جھولی میں رب نے ڈال دیا ہو دونوں میں سے، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر آپ 17 مقام ہے یا 19 مقام ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عمر فاروق کے دل میں کوئی خیال آتا تھا کہ اسلام میں یہ روایت کو ختم ہونا چاہیے، یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، فقط تصور خیال ہی آتا تھا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے اسی 100% وہی خیال کو اپنا کلام کا حصہ بنا دیتا تھا، حصہ بنا۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا الحق یجری علی لسان عمر، فرمایا حق جو ہے، حق سے مراد سچ بھی ہے، یعنی عمر کی زبان کھلتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد تو عمر کی زبان سے سچ جاری ہوتا ہے۔ یا دوسری مراد جو ہے، جو عاشقوں کا معنی ہے، فرمایا جب عمر بولتا ہے تو عمر کی زبان پہ خالق کائنات بولتا ہے۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کی مقام ہے۔ الحق یجری، جرا یجری، جاری ہونا، نکلنا، فرمایا حق تو عمر کی زبان سے۔ تو 17 قرآن کی آیات ہیں یا 19 مقامات ہیں بزرگان دین نے لکھا، جس میں پردے کا بھی حکم ہے، وہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں بھی حکم ہے، اور بھی کئی معاملات جو تھے اور خواتین کے پردے کا۔ تو یہ سارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور پھر عمر فاروق، ارے وہ ہستی ہیں، آؤ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا اللہ کی نگاہ میں کیسا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ارے پہلے رمضان کا فرض ہوا 2 ہجری کو، جب حضور نے ہجرت فرمائی مدینۃ الرسول میں، مدینۃ الرسول میں یہ روزے کا حکم فرض ہوا، وہیں فرض ہوا حج، وہیں ہوا روزہ، وہیں سارے معاملات جو حکم عبادات کیا ہے وہ مدینہ میں آئے۔ تو 2 ہجری میں جب حکم ہوا رمضان المبارک کا حکم جب فرض ہو گیا تو اس میں کیا تھا شروع میں کہ پورا رمضان کے مہینے میں خاوند اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے تھے، ایمن رات کے وقت بھی۔ تو سیدنا عمر فاروق بشری تقاضے کے تحت رمضان کی رات میں افطاری کی، بیوی کے پاس چلے گئے غلطی، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، فرمایا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا، پہلے یہ حرام تھا بیویوں کے پاس خاوندوں کا،
رمضان کی راتوں میں 29 یا 30 راتوں میں ارے اپنی بیویوں کے پاس جو ظاہری نکاح کے ذریعے حلال کر دی گئی تھی، لیکن ایک مہینے کے فرمایا ارے دن کو تو حرام ہے ہی روزے کی وجہ سے، فرمایا راتوں کو بھی حرام تھی۔ آؤ مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق سے ارے غلطی میں چلے گئے بیوی کے پاس تو صبح ماجرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمایا ارے یہ تم سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں پتا ہے، فرمایا آج سے جاؤ، ہم نے رمضان کی راتوں میں فرمایا خامدوں کے لیے بیویوں کے پاس جانے کو حلال قرار دے دی۔ تو یہ دیکھیں حضور کے غلاموں کا اللہ کی نگاہ میں ارے نسبت مصطفیٰ تھی، فقط نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، تعلق مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کا بھی خیال رکھتا تھا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ارے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ارے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے، یہ وہ مقام خودی ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، سیدنا عمر فاروق کسی سے ایک جاہل آدمی آیا، اس سے پوچھا بھائی ہاں بھی تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کو جانتے ہو؟ مکالمہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا حضرت میرے نزدیک تقوی یہ ہے کہ بندے نے ارے چادر باندھی بھی ہو، اوڑی بھی ہو جسم کے اوپر، خاردار جھاڑیوں میں سے گزرے، خاردار کانٹوں والی جھاڑیوں میں سے گزرے، ارے دائیں بھی ہوں بائیں بھی ہوں، اور راستہ بھی بڑا تنگ ہو، تنگ راستے میں کپڑے چادر جسم پہ لپیٹے ہوئے ہیں، راستہ تنگ ہے اور کانٹے بھی لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا بس وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر فرمایا تنگ راستے میں کانٹوں سے بچا کر جو گزر جائے گا وہ متقی کہلائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اپنے آپ کو حلال حرام کی جو پابندیاں ہیں، یہ جو پابندیاں ہیں جسے ہم شریعت مصطفیٰ کہتے ہیں، فرمایا اس زندگی میں ہوش و حواس کے ساتھ فرمایا دین مصطفیٰ فرمایا حلال و حرام کے ساتھ اپنی زندگیوں کو، راتوں کو بھی، دنوں کو بھی، اپنی جلوتوں کو بھی، خلوتوں کو بھی، اپنے ظاہر کو بھی، اپنی باطنی زندگی کو بھی، فرمایا رات دن شب و روز ارے ہفتے مہینے سال ماہ، فرمایا اس شریعت مصطفیٰ کی جو پابندیاں ہیں حلال حرام کی پابندیوں میں اپنے دامن کو بچا کر، گناہوں کی غلاظت سے بچا کر جو سفر کرتے رہنا، جو ایسا سفر کرتا ہے وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اجتناب کرنا، بچانا، جسے پرہیز بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے واتقوا اللہ، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اور وَاعْلَمُوا، اور جان لو، کان کھول کے سن لو، اگر تقوی کی دولت تمہاری جھولی میں ہوئی، یہ تمہارا زاد راہ ہوا اس دنیا کی زندگی میں، تو پھر ہوگا کیا؟ سن لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، یہ حقیقت ہے، میرا یہ اعلان ہے، یا اللہ کیا دے گا اگر تقوی کو اپنائیں گے؟ ارے تقوی کو اپنانے میں بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، فرمایا یا اللہ دے گا کیا؟ تو فرمایا وَاعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ مع المتقین، میں جو قادر مطلق ذات ہوں، ساری چیزیں میرے دست قدرت میں ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اچھائیاں برائیاں، اچھیاں بریاں رپورٹاں جو رپورٹیں ہیں میری طرف، إِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی جانب، ترجع الامور، تمہارے معاملات، تمہارا لینا دینا، تمہاری عبادات، تمہارے ذکر و فکر، تمہاری اچھائیاں، تمہاری بدیاں، إِلَى اللَّهِ ترجع الامور، اللہ کی بارگاہ میں رپورٹیں پیش ہوتی ہیں ملائکہ لے کر۔ تو فرمایا اگر تقوی اپناؤ گے، ان اللہ مع المتقین، میں قادر مطلق ذات مع المتقین، اہل تقوی کے ساتھ ہوں۔ تو تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے یار، اللہ کے دوست، اللہ کی محبت رکھنے والے، اہل ایمان، وہ سچے اور سچے جو لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بھی پاک جن کا ہوتا ہے اور باطن بھی جن کا پاک ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ تقوی کی دولت کو اپنائیں گے تو کیا ہوگا؟ مع المتقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان کو سنگت میسر آئے گی، صحبت میسر آئے گی، قربت میسر آئے گی، اہل تقوی۔ تو اہل تقوی اب یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے جو ولی ہو، کوئی ولی تقوی کے بغیر ولی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی جنت کو پا ہی نہیں سکتا تقوی کے بغیر، کوئی کتاب ہدایت قرآن جو نور ہے، روشنی ہے، ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نور سے، آب حیات سے اپنے سینوں کو وہی روشن کریں گے، دماغوں کو وہی روشن کریں گے، آنکھوں کو وہی روشن کریں گے، ارے اپنی فرمایا ہر طرف بلکہ نہ خود روشن کریں گے بلکہ نور اور روشنی وہی پھیلائیں گے، ہدی للمتقین، جن کے پاس تقوی کی دولت ہوگی۔ تو قرآن کو آب حیات کو لینا چاہتے ہو
تو تقوی کے راستے سے گزرو. جنت کو لینا چاہتے ہو تو تقوی کے راستے سے گزرو. فرمایا اللہ کی معیت اور سنگت کو خواہش مند ہو تو تقوی کی دولت کو اپناؤ. تو تقوی کیا ہے؟ چابی ہے، یہ کنجی ہے. فرمایا جنت کی بھی، قرآن کے علم کی بھی، شرح صدر حاصل کرنے کی بھی، اور قرب الہی کی بھی، اور قرب مصطفیٰ کی بھی. پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا فمن اتقی، کوئی مرد ہے یا عورت ہے، میدان کھلا ہوا ہے، میدان کھلا ہوا ہے. فمن اتقی، من عربی میں جو لفظ ہے عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے. فرمایا فمن اتقی، جس نے بھی تقوی کی دولت کو اپنایا. واصلح، کیسے پتہ چلے گا یار یہ بندہ تقوی ہے، پرہیزگار ہے، خوف خدا؟ اللہ فرمایا اس کی نشانی کیا؟ واصلح، اس نے اپنی گزشتہ زندگی جو بھی تھی سیاہ کار تھا جو تھا، واصلح، اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کر لی. اصلاح کا متضاد کیا ہے؟ فساد ہے، بگاڑ ہے. فرمایا بگاڑ کی زندگی تھا، مفسد تھا، فساد کرنے والا تھا، ارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے والا تھا، اللہ رسول سے بغاوت کرنے والا تھا. فرمایا واصلح، جس نے اپنی اصلاح کر لی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ اس کو فرمایا پھر دنیا کی کوئی خوف ہونا چاہے اور نہ آخرت میں کسی چیز کا خوف ہونا چاہیے. یا خوف سے مراد نہ اپنا خوف ہو اور نہ پھر جو اس سے وابستہ ہیں، جو اس کے محبت رکھنے والے ہیں، دوست یار ہیں اور اس کی کہنا ماننے والے ہیں، نہ ان کا غم ہونا چاہیے. یہی بات آیت نازل ہوئی نا اللہ کے ولیوں کی طرف. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہی اہل تقوی کے لیے. تو متقی اور تقوی اور ولایت جو ہے ایک جدا نہیں، لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے. فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جاؤ میری بارگاہ سے مزدہ ہے. خوشخبری کیا ہے؟ نہ اس کو اپنی فکر ہونی چاہیے، اور جو اس کے راستے سے وابستہ ہیں، جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر فرمایا جو ہمارا ذکر کرتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، فرمایا ان کا بھی نگاہ ہونا چاہیے. اسی لیے حضور قصیدہ غوثیہ پڑھیں، حضور پیران پیر کا کلام پڑھیں، نعتیہ کلام بھی ہے. تو انہوں نے ایک بات کی، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید، میری چاہت رکھنے والے قادری سلسلے، لا تخف، تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ ربی، ہمارا بگڑی بنانے والا، ہمارے کام سروانے والا کون ہے؟ اللہ ربی، میرا پروردگار خالق کائنات ہے، اس سے ہماری یاری لگی ہوئی ہے. لہذا مریدی، اے عبد القادر سے محبت رکھنے والوں، چاہت رکھنے والوں، ان کے سلسلے سے وابستہ ہونے والوں، ارے اس چین سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں، اس نسبت کو اپنے دامن میں لینے والوں، ارے ان کے طریقے پہ چلنے والوں، سلسلہ قادریہ پہ. فرمایا تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. رب نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ عبد القادر تیرے نسبت سے جو تعلق ہوگا جس کو قادری سلسلے، فرمایا اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے. مریدی لا تخف اللہ، یہی قرآن مجید کا پیغام. فرمایا جس نے بھی تقوی اختیار کیا، اور یہی بزرگ خیرات دیتے ہیں، یہی دکانداری، یہی سودا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ کا. جو بیچ رہے ہیں سارے سلاسل طریقے جو ہیں، وہی سودا ہے، وہی پیغام ہے. ارے وہی جو ہے یار سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے. بس ان کا کام لوگوں کو بلا کے، ارے لوگوں کو تیار کر کے ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. حضور نے جب حضور کی بارگاہ میں کو پیش ہو جاتا ہے تو پھر سرکار دو عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، بارگاہ میں پیش. فرمایا تو جس نے اصلاح کر لی تقوی، فرمایا تو یہ بھی تانا نہیں دینا چاہیے کسی کو، کسی کی ماضی کی زندگی گزری ہو، چور ڈاکو ہو تو باپ کہیں تو یہ تھا میں تجھے جانتا ہوں، کہ ایسی بات نہیں. یہ قرآنی تصور کے، قرآنی تعلیم کے خلاف ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے تقوی اختیار کیا اور اپنی اصلاح کر. مکہ کے کئی لوگ تھے، مشرک بھی تھے، بڑے بڑے غلط کام بھی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے بھی تھے. تو فرمایا لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اسلام نے ان کے تمام گناہوں کو مٹا دیا. وہ ایسے ہو گئے، بے شک ان میں کوئی 70 سال والا تھا یا 60، ایسے ہو گئے جیسے ان کی پیدائش ہی آج ہوئی ہے. ان کی گناہوں کی جو تختی تھی اللہ تعالیٰ نے سب اس کو مٹا دیا، اس کو مٹا دیا. تو سبحان اللہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسری آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، ہماری دوڑ کیا ہے؟ ہونی بھی چاہیے رزق حلال کے لیے، بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے. دیار غیر میں 7 سمندر دور آتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، کوئی حرج بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ رزق کے لیے جاؤ، کوشش کرو.
اللہ کی زمین بڑی وسعت والی ہے، اگر ایک جگہ ظاہری حالات موافق نہیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو فرمایا اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے بھائی، کہیں اور چلے جاؤ، قسمت آزماؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، اے لوگوں جلدی کرو، جلدی دوڑ لگاؤ، اِلیٰ مغفرت، دوڑ لگاؤ مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ فرمایا دنیا کی دوڑ میں غلطیاں ہوں کوئی بات نہیں، وہ دوڑیں جاری رکھو، لیکن احساس یہ تمہارے دل کے کسی گوشے میں ہونا چاہیے کہ اِلیٰ مغفرت، اس دوڑ میں مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی، جو رب کی یاد جیسے کرنی تھی وہ ہو نہ سکی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ارے دوڑ کے آ جاؤ، ہمیں زندگی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، آؤ میں منتظر ہوں تمہارا، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف آ جاؤ، مِن ربکم، جو تمہارے پروردگار کی مغفرت، وہ منتظر ہے تمہارا، وَجَنَّةٍ، اور اللہ کی جنت کی طرف آؤ۔ یا اللہ جنت کتنی بڑی ہے، کتنی کشادہ ہوگی، کتنی وسعتیں اپنے دامن میں رکھ، کتنے بڑے مکانات ہوں گے، کتنے بڑے گھر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ارے یہ تو تمہاری عقل سے ماورا چیز ہے، بس سمجھا دیتا ہوں دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے، فرمایا بس اس کی لمبائی چوڑائی ایسی ہوگی، عرضها السماوات والارض، ارے جتنی زمین و آسمان کی درمیان لمبائی اور چوڑائی ہے نا، فرمایا ایک رب کی جنت اتنی ہوگی۔ تو بزرگان دین نے کہا یہ حد نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ میکسیمم کوئی بڑی جو چیز تھی یہی 7 آسمان اور زمین تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرض کہتے ہیں چوڑائی یا لمبائی، فرمایا جنت کی لمبائی اس ایک گھر کی دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا 7 آسمان اور زمین جو ہیں، ارے اتنی ایک جنت ہے، ایک جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو ملے گی، یہ تو ایک گھر کی بات ہو رہی۔ 4 جنتوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں جو اللہ کے ولیوں کو ملے گی۔ دنیا کے جو بڑے ظاہری منصب والے ہوتے ہیں، عظمت اور شان و شوکت والے ہوتے ہیں، ان کے ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر گھر ہوتے ہیں، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ حرام کی کمائی کا ہو، حلال کی کمائی کا بھی ہے، وراثت میں ایسی پیسہ ملا ہے، دولت ملی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، نفع آیا، تو کئی جگہ پہ مکان بنا دیے۔ تو یا اللہ کیا یہ نقشہ، کیا یہ ایک سے زائد گھر تو اہل جنت کو عطا کرے گا؟ ہاں عطا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں رب کا خوف تقویٰ ہوگا، فرمایا اس کو وَلِمَنْ، ارے مرد ہو یا عورت ہو، یہ تمیز، یہ ہم نے یہ معاملہ نہیں رکھا، فرق رکھا کہ عورت کو یہ اتنا، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ، کوئی بھی مقام ربِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں کبھی خیال پیدا ہوا، جب بدی کا تصور دل میں آیا تو یہ خیال نے اس کو جھنجھوڑ دیا، ارے رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس خوف سے وہ رک گیا۔ یہ اتنا سا خوف اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جب رب کی سپریم کورٹ لگی ہوگی، محمد مصطفیٰ کو دائیں طرف بٹھایا ہوگا، جو میرے آقا مولا ہیں، میرے اللہ کے محبوب ہیں، میرے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، ارے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی ہے، تو فرمایا اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ نہیں نہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، پیشی ہونی ہے، حاضری ہونی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو جج کرے گا، تو فرمایا اس سے رک گیا۔ جنتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 2 جنتیں ملیں گی، 2 جنتیں ملیں گی اس بندے کو جس کے دل میں خوف ہوا۔ خوف کا معنی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، حلال حرام کا خیال ہے، اپنے دامن کو سمیٹ کر اس دنیا کی جو بڑی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، ارے بدیاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے، برا ماحول ہے، صحبت ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا کر بس سر کے نیچے کرتے ہوئے، سر کو جھکا کے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ تو فرمایا 2 جنتیں اس کو ملیں، 2 جنتیں ملیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تو امت محمدی کی بات ہو رہی ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فرمایا نہیں ان 2 کے علاوہ 2 جنتیں ہم اور عطا کریں، دونوں قرآن مجید سے، وَمِن دُونِهِمَا، یہ جو پہلے دونِهِمَا، اس کے سوا، ان 2 کے علاوہ، فرمایا 2 جنتیں اور۔ تو اللہ کے ولیوں کو
ارے دنیا داروں کو فرمایا جتنے تمہارے گھر ہو، کتنی ان کی فرمایا کا رقبہ ہوگا، کتنے بڑے کشادہ ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک جنت کے گھر کی تشبیہ دے دی، مثال دی، فرمایا ارض السماوات والارض، فرمایا 7 آسمان، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اگر آپ براق پہ جائیں، کسی سواری پہ جائیں، تیز رفتار کسی چیز پہ جائیں تو 500 سال لگتے ہیں۔ ارے 3500 سال کی مسافت ہے 7 آسمانوں پہ، ارے جانے کی 7,000 ہوگی نا، 3500 جانا اور 3500 آنا، تو فرمایا ارض السما، تو 7 آسمان، یہ نہیں فرمایا سما، سماوات جمع ہے، 7 آسمان ہے، اور فرمایا زمین اتنی بڑی ہوگی جنت، تو فرمایا اللہ کے ولیوں کو کتنی جنت ملے گی؟ 4، اہل تقوی کو 4 جنتیں۔ کیا ایٹ اے ٹائم رہیں گے؟ کبھی مرضی ہوئی تو اس گھر میں رہ لیں، کبھی مرضی ہوئی تو اس گھر میں رہ لیں، کبھی مرضی ہوئی تو اس گھر میں رہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سبق کو، اس سبق کو سمجھ لیا اللہ کے ولیوں نے، اسی لیے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے نفرت نہیں کرتے، لیکن دنیا سے دل نہیں لگاتے، دنیا سے دل نہیں لگاتے، بس دنیا کے کاموں کو، امور کو، حلال کاموں کو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو حلال قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کام، یہ امور سر انجام دیے ہیں، اس لیے وہ کام کرتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہے کرنے، ورنہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی، وہ سنت مصطفیٰ کے، سنت مصطفیٰ سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ملے گی، کن کو ملے گی؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ ہم نے تیار کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلریڈی تیار کر دی، کن کے لیے؟ للمتقین، اہل تقوی جو ہوں گے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوگا۔ اور یہ فرماتے ہیں نا، یہی تقوی تھا علی المرتضیٰ کے پاس، ورنہ باب خیبر کو کون اٹھا سکتا ہے؟ بزرگان دین نے، مورخین نے، ہسٹری لکھنے والوں نے کہا کہ اس بندے کو جو باب خیبر تھا، خیبر کے قلعے کا دروازہ، اس کو اگر طاقتور اور توانا 40 بندے اٹھا سکتے تھے، تو یہ حیدر کے بازو نے، علی المرتضیٰ کے بازو میں یہ طاقت، یہ توانائی، یہ زور کیسے آ گیا؟ اس نے ایک دن روٹی کھا رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ، جو کی خشک روٹی تھی، ارے اتنے کمزور تھے، ظاہری طور پہ پتلے بھی ہوتے تھے، قد بھی چھوٹا تھا علی المرتضیٰ کا، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں اسد اللہ و اسد الرسول کا لقب ملا، حیدر کرار کا لقب ملا۔ حیدر کرار، حیدر شیر کو کہتے ہیں، کرار کہتے ہیں کہ بار بار حملہ کرنے والا شیر، بار بار جھپٹنے والا، ارے اپنے شکار پہ بار بار حملے کرنے والا، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جو کی روٹی کھا رہے، سبحان اللہ، تو یہاں ان کی جو یہ ناڑیں تھیں، یہ آپ کہتے ہیں، اور پسینہ بھی آ رہا تھا اور بڑی مشقت لگ رہی تھی، تو کسی یار نے پوچھا، سامنے بیٹھے تھے، کیا امیر المومنین کیا بات تھی؟ مجھے تو تعجب ہوتا ہے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں غزوہ جب خیبر ہوا تو آپ نے کیسے باب خیبر کو اپنے ہاتھوں پہ اور کندھے پہ اٹھا لیا؟ علی المرتضیٰ نے عاجزی کا اظہار بھی کیا، عاجزی کا اظہار بھی کیا اور حقیقت بھی بیان فرما دی، فرمایا یہ جو علی کھا رہا ہے، جو کی روٹی ہے، خشک روٹی ہے، ارے اس کو نکلنا بڑا مشکل ہے، اس کو چبانا بڑا مشکل ہے، یہاں سے پسینہ آ رہا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے اس روٹی کو کھانے میں کتنی مشقت سے کام لے رہا ہوں، فرمایا یہ علی ہے، اور وہ جو ہاتھ جس نے اٹھایا تھا قوت حیدری تھی، فرمایا وہ تقوی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے علی المرتضیٰ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ارے وجود کی بات نہیں ہے کہ وجود چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ ایمان اور تقوی ہے۔ بزرگان دین نے لکھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں دلیر بن جاؤں، میں بہادر بن جاؤں، تو اس کو ایک تو طریقہ ہے دنیا کا، کثرت کرو، کھاڑے میں جاؤ، کشتی کرو، خوراک کھاؤ، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ فرماتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں دلیر بن جاؤں، میری دہشت کا جو ہے، میری دہشت اور میری ہیبت جو ہے میرے دشمنوں پہ قائم ہو جائے اور میں سب پہ غلبہ پالوں فزیکلی، جسمانی طور پر، فرمایا جو بہادر بننا چاہتا ہے اس کے لیے آسان نسخہ مصطفیٰ نے فرمایا وہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ اللہ کا خوف جب دل میں رکھے گا تو سب سے بہادر بن گئے۔ صحابہ کرام نے یہ نسخہ کیمیا جو تھے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لیے اور ان کو نسخوں کو استعمال بھی کیا اپنی عملی زندگی میں۔ تو سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ جو یہ علی ہے جو کھا رہا ہے روٹی، اور وہ جو طاقت تھی وہ ایمان کی قوت تھی کہ باب خیبر کو میں نے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ پھینک دیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اہل تقوی کی بات بیان کر رہا ہے اور فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ، فرمایا کتنا اچھا گھر ہے
دار ہے جو المتقین اہل تقوی کو میسر آئے گا، ان کو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز عطا فرمائے گا۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق کی، اس کو آپ نعت کہہ لیں، خوبیاں کہہ لیں، اوصاف کہہ لیں، ان کی اللہ کے بارگاہ میں منظور نظر ہونا کہہ لیں، یہ آیتیں مفسرین نے آپ لکھیں 30ویں سپارے کی آیتیں ہیں، یہ جب آپ تفسیر اس کی پڑھیں گے تو سب نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق یار غار، یار مزار، یار ہجرت، ارے وہ ابو بکر صدیق نے جی بھر مصطفیٰ کے، ارے زلفیں اور سر مبارک ابو بکر کی گود تھی، اور 3 راتیں مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہیں غار ثور میں۔ جب ہجرت کی 3 راتیں مکہ والے پیچھے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مصطفیٰ کو غار حرا میں 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ لے گئے اور پہلے غار کو صاف کیا، ارے سارا کچھ صاف کر کے پھر سرکار دو عالم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئیں۔ جگہ تنگ تھی، حضور تھکے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک کو رکھ دیا، اور ابو بکر جی بھر کے نظارے کرتے رہے، جی بھر کے نظارے کرتے رہے۔ جب وہ قریب آئے نا، آواز بھی آ گئی، ان کی آہٹ بھی آ گئی پاؤں کی، ان کی جو آپس میں گفتگو تھی وہ بھی سن رہی، تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ملال پیدا ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا، تو حضور ارے رونا شروع کر دیا، اور خیال پیدا ہوا تو حضور علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ، وہ غار کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پاؤں کے نیچے دیکھیں، تھوڑا سا نیچے دیکھ لیں تو ہم کیونکہ سمٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، ارے غار بالکل چھوٹی تھی، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ ہم کو دیکھ لیں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھے الفاظ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ابو بکر غم کیوں کرتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ارے ان کے ساتھ نہیں ہے جو آئے ہیں مکہ سے 100 اونٹ کے یا 70 اونٹ کے لالچ میں، لا تحزن، اے ابو بکر غم کیوں کرتا ہے۔ ارے شیعوں نے اعتراض کیا، ابو بکر صدیق کی ولایت کا انکار کیا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو غم تھا، اور غم جو ہے یہ ولایت کے منافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، ارے بے شک خبردار سن لو، جو میرے یار ہوں گے نہ ان کو کسی چیز کا غم ہوگا نہ خوف ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو غم تھا، تو لہذا حضور نے فرمایا لا تحزن، غم کیوں کرتا ہے، لہذا ابو بکر صدیق تو ولی بھی نہیں ہے۔ بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا اورے تم سمجھے نہیں بے وقوفو، ارے غم اپنی جان کا نہیں تھا، ابو بکر صدیق کا مصطفیٰ کا غم تھا۔ ایک کالی کملی والے کو نہ نقصان پہنچا دیں، ارے اپنا غم ہوتا، ارے جس پہ 70 اونٹ لگے ہوں، ارے 40,000 اپنے گھر کی سارا دولت کو کپڑے میں باندھ کر اپنی بیٹی کو کہیں کہ بیٹی دے دے، میرے باپ کو بھی پتہ نہ چلنے دینا، سارا کچھ لے کر آگے، اور یہ اعلان ہو گیا، اور ان کو پتا تھا کہ 70 اونٹ لگا دیے، اور اپنی ساری اولاد کو، حضرت عائشہ 7-8 سال کی ان کو، اپنی بڑی بیٹی کو، ارے بوڑھے باپ نبینے کو، سب کو چھوڑ کے آگے، اپنی دولت ساتھ لے کر مصطفیٰ کے آگے، سارا کچھ دے کے۔ اگر غم اپنا ہوتا تو ایسی ہستی کے ساتھ ہجرت کرتے جن کے لیے، ارے جن کو زندہ یا مردہ کے لیے بعد میں اعلانات ہونے تھے، کہ اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑتے اور تنے تنہا چلے جاتے، غم مصطفیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ۔ بزرگوں نے لکھا ہے، ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ بالکل قریب آ گئے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں ان کی گفتگو کی، تو وہ تو جالا کر دیا نا، عاشقوں نے وہاں بھی کام کر دیا، ارے کبوتروں نے جالا، مکڑی نے جالا بن دیا، اور کبوتری نے انڈے آ کے دے دیے 3 دن، تو انہوں نے جب دیکھا گفتگو کرتے ہوئے اس غار تک پاؤں کے نشان آ رہے تھے، ارے جیسے کھوجی ہوتا ہے، کھوج لگاتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے غار پہ آگے، تو انہوں نے جب آگے دیکھا نا تو جالا بھی بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے بھی دیے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مدت ہو گئی، یہاں تک تو آتا ہے کھرا، آگے تو اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اور ایک کبوتری وہاں انڈے دیتی ہے جہاں انسان رہتے ہیں، تو یہاں تو انڈے بھی دیے ہوئے ہیں اور ظاہری راستہ بند ہے، جالا بنا ہوا ہے، یہاں نہیں ہوں گے، چلو۔ لیکن قدرتی طور پہ جو تھا دل میں، فرمایا یا رسول اللہ آگے۔ تو حضور نے، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ غار کا سرکار دو عالم نے وہی گود میں سر پڑا ہوا ہے، ابو بکر کو کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، ادھر دیکھو ابو بکر صدیق نے، ارے غار کا ایک ہی دروازہ تھا،
गार का एक ही दरवाजा था। अरे मुस्तफा का मोजजा था। फरमाया अबू बकर घबराते क्यों हो? अरे इस तरफ देखो गार के, अरे वो तो गार के इस तरफ आए हैं, उनके पांव को हम देख रहे हैं, उनकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। अबू बकर गार के इस तरफ देख। जब अबू बकर सदीक ने उस तरफ देखा जिस तरफ मुस्तफा ने इशारा किया था, तो वहां समंदर था, समंदर में कश्ती तैयार थी। फरमाया अबू बकर घबरा नहीं, पहली तो जात है इन्नल्लाह माना, अल्लाह साडे नाल है। फरमाया अगर ज्यादा कोई बात हुई तो इस तरफ देखो, घबराते क्यों हो? जाहिरी सामान भी है। फरमाया समंदर है, कश्ती तैयार पड़ी हुई है, अगर वो इधर से आएंगे तो हम कश्ती पे बैठ के इधर चले जाए। ये भी रवायतों में आता है, ये हदीस में आता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला। तो वो अबू बकर सदीक के बारे में भी सुभान अल्लाह कुरान तारीफ कर रहा है। फरमाया अम्मा मन आता, फरमाया उस इंसान की क्या बात है, अम्मा मन आता, जिसको रब ने अताएं की, बख्शिश दी, मुस्तफ़ा की संगत अता की, मुस्तफ़ा की यारी अता की। जो फरमाया बचपन से हजूर के दोस्त थे, साथी थे, तजारती सफर करते रहे, हजूर से उन्स हो गया, मोहब्बत होगी, प्यार हो गया। फरमाया वो शख्स जिसको रब ने बड़ा कुछ अता किया, मन आता, जिसको रब ने अता किया था, वत्तका, लेकिन अपने दामन में तकवे की दौलत रखता था। अबू बकर सदीक मुत्तकी थे। फरमाया वत्तका, मुत्तकी थे। वह सद्दका बिल हुस्ना, मुस्तफ़ा ने जो भी अच्छी बात कही, इस्लाम का बयान दिया, तो बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर किसी दोस्त के मशवरे से, बगैर अकल के घोड़े दौड़ाने से, अरे इश्क वाला मामला अबू बकर सदीक ने किया। वह सद्दका बिल हुस्ना, फरमाया वो तकवा भी रखता था, उसको बड़ी दौलतें भी मिली थी, कामयाब ताजर भी था, साहबे औलाद भी था, मक्का में बड़ा उसका मकाम था। फरमाया सारा कुछ अपने दामन में रखा था। वसद्दका बिल हुस्ना, मुस्तफ़ा जिस अच्छाई की तरफ उसको पैगाम देते रहे, उस अच्छाई की वो तस्दीक करता रहा। वसद्दका बिल हुस्ना, हर अच्छी बात की, हर अच्छे पैगाम की, फरमाया जिसने तस्दीक की, तस्दीक करता करता फरमाया सद्दीक़ अकबर बन गया। सद्दीक करता करता तस्दीक सद्दीक़ अकबर बन गया। फरमाया ये था उसकी कावश कि रब ने अता भी किया था उसको दीनों दुनिया का माल, और फरमाया तकवे वाला भी था, और हर अच्छी बात की तस्दीक करने वाला भी था। फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा, बस फरमाया ऐसे शख्स के लिए हम आसान कर देते हैं। दीन इस्लाम हकीकत में आसानी का रास्ता है, इंसान की फितरत के मुताबिक अहकामात हैं दीन इस्लाम के, उसके लिए आसान होते हैं जिसके लिए रब आसान कर देता है। फरमाया बस हम अनकरीब कर देंगे दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करना, अमल पैरा होना। उसके लिए वो से मुराद अबू बकर सद्दीक, अल्लाह सुब्हान तआला। तो ये सैयदना अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का इम्तियाज बयान हो रहा है, उनका वसफ बयान हो रहा है, उनकी तारीफ हो रही किस चीज से? वत्तका, फरमाया मुत्तकी थे, परहेजगार थे। फरमाया तो ये अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया। और फरमाया अगर तुम मुत्तकी हो, परेशानियां आती हैं, तो कुरान मजीद ने बड़ा ये समरा है, ये समरात हैं, ये फवायद हैं, जिनमें से ये कुरान मजीद की आयत है, वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह ताला से डरता है, यजअल लहू मखरजन, एग्जिट होता है ना, या हाईवे पे जाए तो फरमाया जो अल्लाह से डरे, बंद गली जारी, रिश्तेदारों ने भी नाते तोड़ दिए, गलियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, सारे मुश्किल वक्त आ गया। अरे ऐसा आपको लग रहा है कि यार अब हर तरफ रास्ता बंद है, लेकिन एक चीज उसके पास थी कि मुत्तकी था, खुशहाली में, अरे अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में रब को याद करता रहा। तो फरमाया कि अगर जाहिरी दरवाजे बंद नजर आते हैं तो फरमाया यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह ताला उस बंद गलियों में, बंद रास्तों में जो जाहिरी तौर पे हैं, उसके लिए कोई रास्ता निकालना। इसकी वजह से, तकवे की वजह से। वयरज़ुकुहु, और उस बंदे को फिर रब कैसे या अल्लाह रास्ता निकालता है? फरमाया वयरज़ुकुहु, फरमाया अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ अता फरमाते हैं, मिन हैसु ला यहतसिबु, जहां उसको कभी सोचा भी नहीं था कि फलां जगह से मुझे फायदा आ जाएगा, फलां जगह से मुझे पैसे मिल जाएंगे, फलां जगह से मेरा रास्ता खुल जाएगा दौलत का, दुनिया के माल का। फरमाया ये सारे समरात किसकी है? तकवा की। फरमाया जो तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ताला कुशादियां पैदा करता है, वुसअतें अता फरमाता है, सारी दुनिया के एक तरफ हो उसकी जड़ें काटने के लिए, लेकिन उसके पास अगर उसके दामन में तकवे की दौलत है तो अल्लाह ताला उसके लिए मखरज, निकलने की जगह भी दे देता है, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहां से कभी उसने वहमो गुमान और ख्वाब में भी सोचा भी नहीं। ये तकवे की दौलत। और दो हदीसें हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
اور ایک اور چیز بیان کی تقوی والوں کے لیے، فرقان. فرقان کہتے ہیں حق باطل میں تمیز کرنے کی قوت یا روشنی. فرمایا کہ ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ وزڈم، وہ دانائی، وہ سمجھداری، وہ فہم عطا کر دے گا کہ تم حق باطل میں، نیکی بدی میں، جھوٹ سچ میں، دن رات میں تمیز کر سکو گے. فرقان، فرق کرنے والی یہ قوت، یہ طاقت، یہ تمیز کی قوت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تقوی کی. تو پتہ چلا ارے سارے اچھائیوں کے چشمے، ندیاں، نہریں، ارے کس چیز سے پھوٹتی ہیں؟ ایمان کے بعد، جن کے پاس تقوی ہوتا ہے. تو اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں نا، تو بھائیوں نے حق باطل میں تمیز کرنے کی بھی ہوتی ہے. اس کے پاس دنیا کی اور آخرت کی دولتیں بھی ہوتی ہیں، جنت کے وہ حقدار ہوتے ہیں، قرب الہی کے وہ مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں، حضور کے قرب پانے والوں میں سے وہ ہوتے ہیں، صحابہ کی سیرتوں کو چلنے والے وہ ہوتے ہیں. تو اللہ کے ولی لازم، اور تقوی اور ولایت لازم ملزوم ہے. تو اللہ کے ولی کیا ہے؟ ہدایت بھی ان کے پاس، روشنی بھی ان کے پاس، تمیز بھی ان کے پاس، دانائی بھی ان کے پاس، حکمت بھی ان کے پاس، فہم و فراز بھی ان کے پاس. ارے ان کے ظاہر باطن بھی اللہ تعالیٰ ان کا سنوار دیتا ہے. تو یہ سارے ثمرات کس کے ہیں؟ تقوی کے. اور پھر سرکار دو عالم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وصلوا خمسکم، اور 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، 1 مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اگر مال والے ہو تو اپنے مالوں کو پاک کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے جو نماز پڑھنے والے ظاہری اچھے حکمران نظر آتے ہیں ان کی پیروی کرو، اپنے بغاوت نہ کرو. بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا میرے بعد تم ترجیحات دیکھو گے کہ بعض لوگ اہل تو نہیں ہوں گے، ان کا اتنا معیار تو نہیں ہوگا، حکمران بنا دیے جائیں گے، لیکن فرمایا میرے بعد اگر ناک کٹا ہوا کوئی حبشی بھی کوئی غلام تم پر کوئی حکمران بن جائے اور وہ ظاہری شریعت پہ عمل کر رہا ہو، پرفیکٹ تو نہ ہو، تو فرمایا ان کی بھی پیروی کرنا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اپنے امیر، اپنے رہبر، اپنے پیشواؤں کی کیا کرو؟ ان کا کہنے کو ماننا. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ربکم، تو تم اپنے رب کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جنت رب کی مل جائے گی. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، رہبر ہیں، ان کی کہنا مانو. تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں. تو یہ رب کی جنت میں جانے کا آپ سلیبس کہہ لیں یا نسخہ کہہ لیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس میں پہلی چیز مقدم کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے. اور آخری حدیث سرکار دو عالم نے خود بھی یہ دعا مانگی. حضور علیہ السلام نے خود یہ دعا مانگی. وہ دعا کیا تھی؟ 3 چیزیں مانگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ نہیں مانگی، ایک ہوتا نا ایک دفعہ مانگے، تو فرمایا کان یقول، حضور یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کیا؟ اللہم انی، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، انی، میں محمد مصطفیٰ، اسألک الہدا، میں تجھ سے رہنمائی مانگتا ہوں. جس طرح مجھے رہنمائی عطا کی ہوئی ہے میرے رب، اسی طرح رہنمائی عطا کیے رکھنا. الہدا، ہم کہتے ہیں ہدایت مل گئی، ہون کی ضرورت ہے. تو ہدایت کے 2 طریقے، ایک تو ہوتا ہے ہدایت کیا ہے کہ ایک تو راہ دکھانا، ایک ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا. تو یا اللہ اس کو اسی طرح راہ دکھاتے رہنا اور منزل مقصود تک پہنچانا. تو حضور نے کیا مانگتے تھے دعا؟ اللہم انی اسألک الہدا، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں، والتقیٰ، اور میں تجھ سے تقویٰ مانگتا ہوں کہ مجھے پرہیزگاری عطا فرما دے، مجھے پرہیزگاری عطا فرما دے، والعفاف، اور مجھے فرمایا عفت اور پاک دامنی عطا فرما، طہارت عطا فرما، والغنا، اور مجھے دل کا بھی غنی بنا دے اور ہاتھ کا بھی غنی بنا دے. کیونکہ حضور نے فرمایا اصل غنی بھائی مال و دولت کو اس کے فرمایا اس طرح لوٹانا نہیں ہے، فرمایا غنا کا تعلق تو دل سے ہے. بعض لوگ مال نہیں ہوتا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، دل بڑا غنی ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا یا اللہ مجھے پاک دامنی بھی عطا کر دے، والغنا، اور مجھے سخاوت بھی عطا کر دے، مجھے دل کا بھی غنی بنا دے اور ہاتھ کا بھی غنی بنا دے. تو سرکار دو عالم نے دونوں نعمتیں مانگی، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت میں، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی. فرمایا یا اللہ ہدایت عطا فرما جیسے ہدایت عطا کی ہوئی ہے، والتقیٰ، اور تقوی کی دولت عطا فرما، والعفاف، اور پاک دامنی اور طہارت کی دولت عطا فرما، والغنا، اور مجھے فرمایا غنا عطا فرما، فرمایا مجھے غنی بنا دے، مجھے فرمایا مجھے بے نیاز کر دے اور اپنی بارگاہ کا محتاج کر. کہ سرکار دو عالم یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ولیوں کا زیور رہا،
جو ولیوں نے جس کو اپنی زندگی کا فرمایا ذات راہ بنایا، یعنی تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ نعمت حضور علیہ السلام کے صدقے اور صالحین امت کے صدقے اور جن بزرگوں سے ہماری نسبت ہے ان کے صدقے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما. وما علیہ الا البلاغ.